Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuk. ام یقولون افترا، وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے یہ قرآن خود سے گھڑ لیا ہے، معاذ اللہ۔ کل نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے فاتو بعشر سور مثلہ، ان سے کہیں 10 صورتیں اور اس طرح کی بنا کر لے آؤ، مفتریات گھڑی ہوئی۔ وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور بلاؤ اللہ کے سوا جنہیں تم بلا سکتے ہو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، پس وہ اگر تمہاری دعوت کو قبول نہ کر سکیں، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، بے شک قرآن نازل کیا گیا اللہ کے علم کی بنیاد پر، وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ فَهَلْ أَنتُم مُسْلِمُونَ، تو کیا تم ہو اللہ کی فرما برداری کرنے والے۔ مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا، بڑے زبردست ہے، جو کوئی تم میں سے دنیا کی زندگی، دنیا کا مال، دنیا کی زینت، دنیا کی شہرت یہ چاہتا ہے، نوفی الیہم اعمالہم فیہا، ہم اسے دنیا ہی میں اس کے اعمال کا پورا بدلہ دے دیتے، جو اس کی چاہت ہے ہم دنیا میں پوری کر دیتے، یہ لے لو۔ وہم فیہا لا یبخسون، اور انہیں اس دنیا میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، ہاں آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے لیکن آگ کے سوا۔ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا، برباد ہو گیا جو انہوں نے اس دنیا میں کیا، وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور بیکار ہے جو کچھ وہ کرتے رہے۔ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَبِّهِ، تو کیا جو شخص اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہو، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور اس کے پیچھے ایک گواہ آیا ہو اللہ کی طرف سے، یعنی قرآن مجید۔ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ، کتاب موسیٰ امام و رحمہ، اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تھی جو امام تھی اور رحمت تھی۔ امام تھی حکم بتلانے کے اعتبار سے، اور رحمت تھی احکام پر عمل کرنے کی صورت میں اس کے جو فوائد ہوں گے وہ بتانے والی۔ اولئک یؤمنون بہ، یہ ایسے ہی لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس قرآن پر۔ ومن یکفر بہ من الاحزاب، اور اگر کوئی اس مختلف گروہوں میں سے اس قرآن کا انکار کرتا ہے، فالنار موعدہ، تو جہنم کی آگ اس کے وعدے کی جگہ ہے۔ فلا تکوا فی مریۃ من، تو نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی شک میں اس کے بارے میں، انہ الحق من ربک، لیکن وہ قرآن آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو اللہ پر جھوٹ گھڑتا ہے۔ أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ، یہ لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ، اور شہادت دینے والے فرشتے کہیں گے، هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، یہ ہیں وہ لوگ جو جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا تھا۔ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، سن لو ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ ویبغونها عوجا، اور اس میں ٹیڑھ تلاش کرتے ہیں۔ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور وہی آخرت کا انکار کرنے والے بھی ہیں۔ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، یہ لوگ اللہ کو زمین میں بے بس نہیں کر سکتے تھے۔ وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء، اور اللہ کے سوا ان کا کوئی حمایتی نہیں ہے۔ یضاعف لهم العذاب، ان کے لیے عذاب کو دگنا کیا جائے گا۔ ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، نہ وہ سننے کی توفیق رکھتے تھے اور نہ دیکھتے تھے۔ اولئک الذین خسروا انفسهم، یہ وہ لوگ ہیں جن نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا۔ وضل عنهم ما كانوا يفترون، کھو گیا ان سے سب کچھ جو وہ جھوٹ باندھتے تھے۔ لا جرم انهم في الاخرۃ هم الاخسرون، کوئی شک نہیں ہے بلا شبہ وہی ہیں جو آخرت میں سب سے زیادہ خسارے میں جانے والے ہیں۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہیں اچھے عمل کیے، واخبتوا الى ربهم، اور اپنے رب کی طرف عاجزی اختیار کی، ایمان بھی لائے، اعمال صالحہ بھی کرتے رہے، اور اس کے باوجود عاجزی اختیار کرتے رہے۔ اپنے اعمال پر انہیں کوئی فخر نہیں تھا، کوئی غرور نہیں تھا، عاجزی تھی، عاجزی تھی، عاجزی تھی۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ ہیں جنت والے، ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے، اللہ ہم ان میں شامل فرما دے۔ مثل الفریقین، دونوں فریقوں کی مثال ایسے ہے، کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع،
دو فریق ہیں، ایک وہ جو جہنم والے اور ایک وہ جو جنت والے. جو پہلا گروہ ہے جہنم والا، کل اعما جیسے اندھا ہے، والاصم اور بہرا بھی ہے. اور جو جنت والے والبصیر والسمیع، وہ دیکھنے والا بھی ہے دوسرا اور سننے والا بھی ہے. هل یستویان مثلا، کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا برابر ہے؟ کیا سننے والا اور نہ سننے والا برابر ہے؟ نہیں ہو سکتے. جب یہ دونوں درجات میں اور حیثیتوں میں برابر نہیں ہو سکتے تو پھر ان دونوں کا انجام بھی ایک جیسا نہیں ہو سکتا. افلا تذکرون، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا ان کی قوم کی طرف. إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ، انہوں نے فرمایا بے شک میں تمہارے لیے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں. أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ، کہ تم عبادت نہ کرو مگر اللہ کی. إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ، بے شک میں تم پر ایک دردناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. فقال الملأ الذين كفروا من قومه، پہلے بھی میں یہ نوٹ کرا چکا ہوں نئے آنے والے لوگوں کے لیے، پھر دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ انبیاء دعوت دے رہے ہیں قوم کو. انہوں نے کہا کس سے؟ الی قومی، اپنی قوم کی طرف، قوم سے بات کر رہے ہیں یا قومی. اور اس قوم میں سے جواب کون دے رہا ہے؟ فقال الملأ الذين، کون دے رہے ہیں؟ سردار. کون دے رہے ہیں؟ سرمایہ دار، جن کے مفادات پہ زد پڑ رہی ہے. اللہ کا دین آئے گا تو ہم پھنس جائیں گے. انہوں نے جواب دیا کفروا من قومی، جنہوں نے ان کی قوم میں سے کفر کیا تھا. ما نراک الا بشرا مثلنا، اے نوح ہم تو تمہیں اپنے جیسا ایک آدمی دیکھ رہے ہیں. وما نراک اتبعک، اور ہم نہیں دیکھتے کہ تمہاری پیروی کرتے ہوں الا الذین هم اراذلنا بادی الرائے، مگر وہ جو ہماری سرسری سی رائے میں ہماری قوم میں سب سے حقیر لوگ ہیں، وہ ہیں جو تمہاری پیروی کریں. غریب غربا، یہ ہمارے قوم کے کمی کمین، یہ چھوٹے لوگ جنہیں ہم کچھ نہیں سمجھتے، یہ ہیں جو آپ کی اتباع کر رہے ہیں. یہی اعتراض مشرکین مکہ بھی کرتے تھے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کے ساتھ یہ جتنے سارے ملے ہوئے ہیں یہ ہمارے نزدیک تو بہت ہماری قوم کے چھوٹے لوگوں کو بڑا سردار بھی ہے آپ کے پاس، کوئی امیر آدمی ہے، کوئی سرمایہ لگانے والا ہے، تحریکوں کو تو سرمایہ کی ضرورت ہے، آپ کے پاس ہے کوئی ایسا؟ اور کون ہے؟ بلال ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون ہے؟ صہیب ہے رضی اللہ تعالیٰ، عمار ہیں، یاسر ہیں، خباب ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، یہ ہیں آپ کے ساتھ. ان کو تو ہم سمجھتے ہی کچھ نہیں. تو فرمایا کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی وہی ساتھی تھے جن کو یہ سردار بڑے کہا کرتے تھے تو چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں ہمارے معاشرے کے جو آپ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. وما نرى لكم علينا من فضل، اور ہم نہیں دیکھتے کہ تمہیں ہم پر کوئی فضیلت ہے. بل نظنكم كاذبين، بلکہ تو ہم تو تم لوگوں کو جھوٹا سمجھتے ہیں. معاذ اللہ. قال یا قوم، نوح علیہ السلام نے فرمایا میری قوم، ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، کیا تم نے دیکھا ہے اگر میں ایک اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں، وآتانی رحمۃ من عنده، اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت عطا فرمائی ہے، فامیت علیکم، پھر وہ تم سے پوشیدہ کر دی گئی ہے، انلزموکموها وانتم لها کارہون، کیا ہم جبرن مسلط کر دیں تم پر اسے جب تم اسے ناپسند کرنے والے ہو. ویا قومی، اور اے میری قوم، لا اسالکم علیہ مالا، میں تم سے کوئی مال نہیں مانگ رہا. میں اگر تمہیں اللہ کے دین کی طرف راغب کر رہا ہوں، دعوت دے رہا ہوں، تو میں تم سے مال کا سوال نہیں کرتا، مجھے نہیں چاہیے. میں یہاں کسی دنیاوی غرض سے نہیں بیٹھا ہوا. ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر نہیں ہے مگر صرف میرے اللہ کے پاس، میں تو اس سے اجر لینے بیٹھا. وما انا بطارد الذین آمنوا، اور نہیں ہوں میں ہرگز دور ہٹانے والا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، میں انہیں اپنے پاس سے الگ نہیں کر سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں بتایا جا رہا ہے اور آج کے آنے والے لوگوں کو بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر آپ کے پاس وہ ایمان والے موجود ہوں آپ کے ارد گرد جو بظاہر لوگوں کی نظروں میں بہت چھوٹے ہوں معاشرے کے اعتبار سے، تو انہیں اپنے سینے سے لگائیں، انہیں اپنے سے دور نہ کریں. انہم ملاقو ربہم، بے شک وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں. ولکنی اراکم قوما تجہلون، میں تمہیں ایسی قوم دیکھتا ہوں کہ تم جہالت میں پڑے ہوئے ہو. ویا قومی، اور اے میری قوم، من ینصرنی من اللہ ان طردتہم، پہلے ہم یہ آیت پڑھ کے آئے نا، فلا تطرد الذین یدعون ربہم بالغداۃ والعشی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا تھا ان صحابہ کو، ابو جہل کہہ رہے ہیں ان کو اٹھا دیں، ہم بیٹھ جاتے ہیں، ان کو نہیں اٹھانا. نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں اگر میں تمہاری ڈیمانڈ پر ان چھوٹے لوگوں کو جو تمہارے نزدیک چھوٹے ہیں
اور اللہ پر ایمان لانے والے اگر میں انہیں اپنے سے دور کر دوں، میں انہیں اٹھا دوں، میں کوئی سرمایہ داروں کا کلب بنا لوں اور اس میں جماعت سازی کرنا شروع کر دوں، تو اللہ کے مقابلے میں میری مدد کون کرے گا؟ اللہ والوں کو اپنے سے دور کر دینا ہے تو اللہ سے مقابلہ کرنے والی بات ہے۔ افلا تذکرون، کیا سمجھتے نہیں ہو تم؟ نصیحت نہیں لیتے۔ ولا اقول لكم عندي خزائن اللہ، میں نہیں کہتا تم سے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ ولا اعلم الغیب، اور نہ میں غیب جانتا ہوں۔ ولا اقول انی ملک، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں۔ ولا اقول للذین تزدری اعینکم، اور نہ میں یہ کہتا ہوں ان کے بارے میں جن کو تمہاری نگاہیں بڑا حقیر دیکھتی ہیں، لن یؤتیہم اللہ خیرا، کہ ہرگز اللہ انہیں کو بھلائی نہیں دے گا۔ میں ان کے بارے میں ایسی بات نہیں کہہ سکتا۔ اللہ اعلم بما فی انفسہم، اللہ بہتر جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے۔ انی اذا لمن الظالمین، بے شک اگر میں ایسی بات کروں گا میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ قالوا یا نوح قد جادلتنا، وہ سردار جو تھے نا ان کی قوم کے، کہنے لگے اے نوح علیہ السلام، بے شک آپ نے ہم سے جھگڑا کیا ہے، فاکثرت جدالنا، پھر تم نے ہم سے بہت زیادہ جھگڑا کیا، بہت مخالفت کی ہماری۔ فاتنا بما تعدنا، اچھا ٹھیک ہے، اب یہ جو تم عذاب 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 ڈرا رہے ہو نا ہمیں، لے آؤ وہ عذاب، لے آؤ، دیکھی جائے گی، پھر کر لیں گے برداشت بھی اگر کوئی ایسا عذاب ہے تو۔ ان کنت من الصادقین، اگر تم واقعی سچے ہو۔ قال نوح علیہ السلام نے فرمایا انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء، بے شک اللہ ہی لائے گا اس سے تم پر اگر اللہ چاہے گا۔ وما انتم بمعجزین، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ ولا ينفعکم نصحی، اور تمہیں میری نصیحت کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ ان اردت ان انصح لکم، اگر میں چاہوں بھی کہ تمہیں نصیحت کروں، میں تمہاری خیر خواہی کروں۔ ان کان اللہ یرید ان یغویکم، اگر اللہ چاہتا ہو کہ تمہیں گمراہ کر دے، یعنی اللہ کے نبی بھی نصیحت کر رہے ہوں اور اللہ گمراہ کرنا چاہے تو نبی کی نصیحت بے فائدہ۔ ہوا ربکم، وہی تمہارا رب ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ ام یقولون افترا، کیا وہ کہتے ہیں کہ مشرکین مکہ کی انہوں نے خود گھڑ لیا قرآن، معاذ اللہ۔ قل ان افتریتہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے اگر میں نے خود یہ قرآن گھڑا ہو، فعلی اجرامی، تو میرا جرم میرے اوپر، میری جو میں نے غلط کیا ہے اگر خدا نہ خواستہ تو اس کا الزام تو میرے اوپر ہی آئے گا۔ وانا بریء مما تجرمون، اور میں بری ہوں اس سے جو جرم تم کرتے ہو۔ واوحی الی نوح، اور وحی کی گئی نوح علیہ السلام کی طرف، انہ، اب یہ بہت امپورٹنٹ ایک پوائنٹ اس میں آنا ہے انشاءاللہ، انہ لن یؤمن من قومک، کہ بے شک آپ کی قوم میں سے کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا، الا من قد آمنا، سوائے اس کے جو ایمان لا چکا ہے، اب اور کسی گنجائش نہیں ہے، اب اور کوئی ایمان نہیں لانے والا۔ فلا تبتعس بما كانوا يفعلون، تو آپ اس پر غمگین نہ ہو جو وہ کر رہے ہیں۔ واصنع الفلک باعیننا، آپ ایسا کریں، اللہ فرما رہے ہیں نوح علیہ السلام کو، آپ ایسا کریں ایک ہماری آنکھوں کے سامنے ایک کشتی بنائیں، وحینا، اور اس کشتی کو بنائیں ہماری وحی کے مطابق، ہم بتائیں گے اس کی ڈائمینشنز کیا ہوں گی، کتنی بڑی ہونی چاہیے، آپ ہماری اس وحی کے مطابق ایک کشتی بنا لیں۔ فلا تخاطبنی فی الذین ظلموا، اور دیکھیں مجھ سے بات نہ کریں ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا، انہم مغرقون، بے شک وہ غرق کی جانے والے۔ یہ نہ ہو کہ اب میرا عذاب آئے اور آپ کی رحم دلی سامنے آئے اور آپ مجھ سے معافی مانگیں، آپ مجھ سے استغفار کریں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ہے، نہیں، اب ان کو میں نے غرق کرنا ہے، آپ کشتی بنائیں۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اب بہت امپورٹنٹ پوائنٹ، اور وہ کشتی بناتے رہے، وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، اور جب ان کی قوم کے کوئی سردار ان کے پاس سے گزرتے تھے، سَخِرُوا مِنْهُ، ان کا مذاق اڑاتے تھے، بھئی یہاں نہ کوئی دریا ہے، نہ کوئی سمندر ہے، نہ کوئی شے ہے، پانی تو ہے کوئی نہیں، یہ کشتی بنا رہے ہیں خشکی میں چلانے کے لیے۔ پہلے 950 سال دعوت دیتے رہے اور اب کشتی بنانے بیٹھ گئے ہیں۔ یعنی بادی النظر میں ان کا جملہ کیا تھا کہ ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی دماغی ایشو ہے، اب پانی ہے نہیں اور کشتی بنا رہے ہیں، لو دیکھو ہماری باتیں صحیح ثابت ہو گئی کہ نہیں۔ مذاق اڑاتے تھے، طنز کرتے تھے۔ قالا، نوح علیہ السلام فرماتے تھے، ان تسخروا منا، اگر تم ہم سے مذاق کرتے ہو، فإنا نسخر منکم، ہم بھی تم سے مذاق کریں گے، کما تسخرون، جیسے تم مذاق کر رہے ہو۔
فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے، من یاتیہ عذاب یخزیہ، کون ہے جس پر ایسا عذاب آتا ہے جو رسوا کر دے گا، ویحل علیہ عذاب مقیم، اور اترے گا اس پر ہمیشہ رہنے والا عذاب۔ یہ ہے بار بار جو میں پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں نا، شعائر اللہ کا مذاق اڑانا۔ اللہ نے حکم دیا، آپ کی عقل نہیں مان رہی، آپ کی سائنس اس کو فالو نہیں کر رہی، اور آپ کہہ رہے ہیں یہ کیا عجیب بات ہے، یہ تو آپ اس کے اوپر طنز کر رہے ہیں، اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، اللہ کے کسی حکم کو لیتے ہیں اور اس کو سائنس کی اور عقل کی کسوٹی پر پرکھنے کے بعد اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے علم میں وہ ہو جو آپ کے علم میں نہیں ہے۔ وہاں ان کی عقل تو کہہ رہی تھی یہاں تو خشکی ہے، یہاں کشتی چلانے کا کیا امکان ہے، لیکن اللہ کو پتا تھا یہاں پانی آنے والا، اور اتنا پانی آئے گا کہ ختم ہو جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ حتی اذا جاء امرنا، جہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا، وفارت تنور، اور تنور ابل پڑا، قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین، ہم نے نوح علیہ السلام سے کہا اس کشتی میں ہر جنس کے دونوں جوڑے یعنی نر اور مادہ سوار کر لو، کیونکہ جو اس کشتی میں سوار ہوگا وہ بچ جائے گا، باقی سب ختم۔ وَأَهْلَكَ، اور اپنے گھر والوں کو بھی، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلِ، سوائے اس پر جس کے خلاف فیصلہ ہو چکا۔ یہ کون تھا جس کے خلاف فیصلہ ہوا تھا؟ نوح علیہ السلام کا بیٹا۔ نبی کو کہا جا رہا ہے آپ کو اپنے بیٹے کو بھی ایکسٹرا فیور دینے کی اجازت نہیں ہے اگر وہ ایمان نہیں لاتا تھا۔ وَمَنْ آمَنَ، اور اس کو بھی سوار کر لو جو ایمان لایا، وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، اور ان کے ساتھ ایمان نہیں لائے تھے مگر بہت تھوڑے، 950 سال کے بعد اللہ کہہ رہے ہیں ایمان لانے والے کتنے تھے؟ بہت تھوڑے سے، 950۔ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا، اور نوح علیہ السلام نے فرمایا اس میں سوار ہو جاؤ، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا ہے اور اللہ ہی کے نام سے اس کا ٹھہرنا۔ یہ سواری کی دعا بھی ہے، سکھائی گئی ہمیں، اللہ ہی کے نام سے یہ چلے اور اللہ ہی کے نام سے یہ ٹھہر جائے۔ ان ربی لغفور الرحیم، بے شک میرا رب بخشنے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، اور کشتی انہیں لے کر چلنے لگی پہاڑوں جیسی موج میں۔ وَنَادَى، یعنی جتنے پہاڑ بلند ہیں اتنی پانی بلند ہو گیا تھا، اس میں کشتی ہم نے چلائی۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، اور نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا۔ بہرحال نبی ہیں اللہ کے لیکن باپ بھی ہیں، اور باپ کی محبت بھی اپنے بیٹے کے ساتھ، کہا اپنے بیٹے کو، وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، اور وہ کنارے پر تھا، یا بنی ارکب معنا، بیٹے آ جاؤ، اب بھی آ جاؤ، اب بھی میرے ساتھ سوار ہو جاؤ۔ وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، اور چھوڑ دو کافروں کو، ان کے ساتھ نہ رہنا۔ قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ، اس نے کہا نہیں مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کی کشتی کی، میں ابھی پہاڑ کی پناہ لیتا ہوں، پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، سیلاب آیا نا، سیلاب میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، بچ جاؤں، سیلاب تک پہاڑ تھوڑی۔ یعصمنی من الماء، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، نوح علیہ السلام نے فرمایا آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے، آج کوئی بچانے والا نہیں۔ اسباب پر بھروسہ کرنا اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا، الا من رحم، مگر جس پر میرا رب رحم کر دے وہ بچے گا صرف۔ وحال بینہما الموج، اور اللہ فرما رہے ہیں ان دونوں کے درمیان میں ایک موج آ گئی بہت بڑی، فکان من المغرقین، تو وہ غرق کیے جانے والوں میں سے ہو گیا۔ وقیلا، اب یہ جو الفاظ ہیں میں یعنی اس آیت کی تھوڑی سی ہسٹری آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اس آیت کے حوالے سے یہ سمجھ لیجیے گا کہ یہ قرآن مجید کی، ویسے تو پورا قرآن مجید فصاحت و بلاغت کی مثال ہے، پورا، لیکن یہ آیت خاص طور پر اس پہ فصاحت و بلاغت کی جو جتنی اقسام دنیا میں پائی جا سکتی ہیں وہ ساری کی ساری اس ایک آیت میں، الفاظ کم ہے اور فصاحت کی جو یعنی مثالیں ہیں وہ زیادہ ہیں، اتنی فصیح و بلیغ آیت۔ ایک اجمی شاعر تھا، اس کو انہوں نے پکڑا اور کہا کہ اچھا آپ ایسا کریں قرآن کے مقابلے میں ایک قرآن لکھ، ٹھیک، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں لکھ دیتا ہوں، یعنی تھا اجمی لیکن عربی پر اتنا اس کا عبور تھا کہ اس کو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے مطلب اتنا زبردست عربی شاعری کرتے ہیں تو آپ قرآن مجید کے مقابلے میں کوئی کتاب لیں، اس نے کہا ٹھیک ہے میں لکھ دوں، لیکن ایک شرط ہے
1 سال کا ٹائم چاہیے مجھے، اور اس 1 سال میں جب میں نے تمہارا یہ کام کرنا ہے اتنی دیر کے لیے میرا سارا اناج، میری ضروریات، میرا غلہ، جو بھی مجھے چاہیے، لباس سب کچھ تم پرووائڈ کرو 1 سال کے لیے، 1 سال کے لیے۔ ٹھیک، ساری ضروریات اس کی پوری کر دی، سب گھر میں اس کو پرووائڈ کر دیا۔ اب وہ پورا 1 سال گھر سے نکلتا ہی نہیں تھا، تو پورا 1 سال وہ گھر سے نہیں نکلا، اور بیٹھ کے دیوان لکھتا رہا، پوری کتاب قرآن مجید کے مقابلے میں معاذ اللہ بنا لی۔ پھر وہ 1 سال بعد گھر سے نکلا کسی کام سے، اور یعنی وہ رات کا وقت تھا، کسی گلی میں سے گزر رہا تھا، تو کسی بچی کے قرآن پڑھنے کی آواز آئی، اور اس نے سورہ ہود کی یہ 1 آیت پڑھی۔ تو جب اس نے سنی، انہیں قدموں میں واپس آیا اور اپنے اس پورے دیوان کو اس نے آگ لگا دی کہ میرا یہ پورا دیوان فصاحت و بلاغت میں قرآن کی اس 1 آیت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اتنی خوبصورت ہے۔ وقیلا، اور کہا گیا، کس کی جانب سے؟ اللہ کی جانب سے، یا ارض ابلعی ماءک، اے زمین اپنا پانی نگل جا، ابزارب کر لے۔ کتنا پانی تھا؟ پہاڑوں سے اونچا۔ اور اللہ فرمانے ہم نے کیا کہا؟ کیا کر؟ ابزارب، نگل جا۔ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي، اور اے آسمان تو تھم جا، رک جا پانی برسانے سے۔ وَغِيدَ الْمَاءُ، اور پانی کو نیچے اتار دیا گیا۔ وَقُضِيَ الْأَمْرُ، اور اللہ کا حکم جو تھا وہ پورا کر دیا گیا۔ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ، اور کشتی جا کر جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ وَقِيلَ، اور کہا گیا، بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، ظالم قوم کے لیے بربادی ہے۔ Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita.